پیارے بچوں، آج آپ کی درسی کتاب کے ایک سبق کا مطالعہ ہم پھر کرنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے قلم۔ یہ آپ کی کتاب جان پہچان میں ہی سبق نمبر 13 کے طور پر شامل کیا گیا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، آج جو قلم کے حوالے سے ہم سبق پڑھ رہے ہیں وہ ایک ہوتی تو چھوٹی سی چیز ہے، لیکن اس سے بڑے بڑے کام لیے جاتے ہیں۔ فارسی میں ایک مقولہ ہے کہ قلم گوید کہ من شاہ جہانم، قلم کہتا ہے کہ میں پوری دنیا کا بادشاہ ہوں۔ تو آئیے ہم آغاز کرتے ہیں، قلم کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ یہ ایک نظم کی شکل میں آپ کے سامنے آئے گا یہ سبق، اور اس کے بعد ہم اس کو مطالعہ کریں گے، اس کو پڑھیں گے اور اس کی تشریح بھی کریں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، اسکرین پر ایک قلم کی تصویر بھی آپ کو نظر آ رہی ہے اور نظم پوری لکھی ہوئی ہے۔ ہم اس کا ایک ایک مصرع پڑھتے ہیں اور اس کی تشریح کرتے ہوئے جائیں گے۔ ایک مرتبہ پہلے میں پورا سبق پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کی ذہن نشین ہو جائے۔ سنو پیارے بچوں، میں ہوں ایک قلم، سنو پیارے بچوں، میں ہوں ایک قلم، سمجھنا نہ تم میرے رتبے کو کم۔ سنو پیارے بچوں، میں ہوں ایک قلم، سمجھنا نہ تم میرے رتبے کو کم۔ کرو گے اگر قدر میری صدا، تو سمجھو گے تم ہے میری شان کیا۔ میں شاہوں سے بھی تم کو ملواؤں گا، جو چاہو گے میں تم کو دلواؤں گا۔ میں دلواؤں گا تم کو اونچا مقام، تمہیں نامور کرنا میرا ہے کام۔ میری بات سن رکھو بچوں ضرور، بہت رو گے مجھ سے ہوگے جو دور، بہت رو گے مجھ سے ہوگے جو دور۔ تو یہ ہم نے ابھی تو ایک مرتبہ نظم کو پڑھا۔ اب اس کی ایک ایک شعر، ایک ایک لائن کا ہم جو ہے مطلب اور تشریح سمجھتے ہیں۔ پہلا مصرع ہمارے سامنے، سنو پیارے بچوں، میں ہوں ایک قلم۔ قلم کو گویائی عطا کی گئی ہے، قلم کو بولنے کی طاقت عطا کی ہے، اور وہ بچوں سے مخاطب ہو کر کے بچوں سے بات کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ سنو اے پیارے بچوں، میں ہوں ایک قلم ہوں، ایک پین ہوں میں، اور میری بات کو غور سے سنو۔ دوسری لائن ہے، سمجھنا نہ تم میرے رتبے کو کم، سمجھنا نہ تم میرے رتبے کو کم۔ تو میرا رتبہ جو ہے، میری شان جو ہے، میرا مرتبہ جو ہے، اس کو کم مت سمجھنا۔ اگر کم سمجھو گے تو نقصان اٹھاؤ گے، اور اگر اچھا سمجھو گے تو تمہیں فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ تیسرا مصرع ہے اس کا، کرو گے اگر قدر میری صدا، کرو گے اگر قدر میری صدا۔ اگر میری قدر، میری عزت اور میری قدر کرو گے، میری ویلیو سمجھو گے، میرا مولیہ سمجھو گے، ہمیشہ، صدا مانے ہمیشہ، تو کیا ہوگا؟ تو سمجھو گے تم سمجھو گے، کیا سمجھو گے کہ میری شان ہے کیا ہے، میری شان کیا۔ تو میری شان، میری عزت، میرا وقار، میری جو بھی قدرت نے مجھے عطا کیا ہے وہ تم سمجھ جاؤ گے، اور اس کے بعد تمہیں پتہ چلے گا کہ میری شان کیا ہے۔ میں شاہوں سے بھی تم کو ملواؤں گا۔ شاہ، قلم کا اگر کوئی دھنی بن جاتا ہے، قلم کا لکھنے والا بن جاتا ہے، تو وہ بڑے بڑے مرتبے والے، بڑے بڑے لوگوں سے آپ کو ملوا سکتا ہے۔ دیکھتے ہیں آپ جو قلم کے جس میں آپ پترکار بھی کہہ سکتے ہیں، صحافی جسے کہا جاتا ہے، کوی کہہ سکتے ہیں، شاعر کہہ سکتے ہیں، اور تنقید نگار جسے آلوچناتمک ورنن کرنے والا کہتے ہیں، وہ بھی بول سکتے ہیں۔ یعنی قلم کا کوئی اچھا لکھنے والا ہے تو اس کی تعریف ہوتی ہے۔ تو قلم جو ہے ہر طرح سے آپ کی عزت اور وقار میں اضافہ کر سکتا ہے۔ تو وہ شاہوں سے بھی ملوائے گا، جو چاہو گے میں تم کو دلواؤں گا، اور جو چاہتے ہو آپ دنیا میں، اس کو وہ آپ کو دلوانے کی صلاحیت قلم کے پاس موجود ہے۔ میں دلواؤں گا تم کو اونچا مقام، میں تم کو اونچے سے اونچا، بلند سے بلند، لمبے سے لمبا جو تمہاری خواہش ہے، جو تمہاری
تمنا ہے میں اس کو تمہیں دلوا سکتا ہوں، اور جتنا اونچا مقام، جتنی بلندی پہ جانا چاہتے ہو تم میرے ذریعے جا سکتے ہو۔ تمہیں نامور کرنا میرا ہے کام، اور تمہیں نامور مانے مشہور، جسے آپ فیمس کہتے ہیں انگریزی میں، اور ہندی میں پرسدھ کہتے ہیں، اس کو میرا کام ہے، وہ تمہیں نامور بنا دوں گا، میں تمہاری عزت میں اضافہ کر دوں گا، تمہارا جو شان ہے اس کو میں بڑھا دوں گا۔ تو میں تمہیں نامور کرنا میرا ہے کام، میرا ہی یہ کام ہے، تم میری قدر سمجھو گے تو میں تمہیں نامور بنا دوں گا، اور اگر میری قدر نہیں کرو گے تو میں کوئی بات نہیں، لیکن تمہارا نام نہیں ہوگا۔ میری بات سن رکھو بچوں ضرور، میری بات کو سن کے رکھو۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ بچوں سے کہہ رہا ہے قلم کہ ضرور یاد رکھنا میری بات کو۔ بہت رو گے مجھ سے ہوگے جو دور، اگر مجھ سے دور ہو گئے تو رو گے، بہت زیادہ رو گے۔ تو اب اس کے ذریعے کیا کہنا چاہتا ہے کہ بچوں کو قلم کے ذریعے اس بات کی وضاحت کی جا رہی ہے، اس بات کو سمجھایا جا رہا ہے، اس بات کی نشاندہی کی جا رہی ہے کہ بچوں کو قلم کے حوالے سے، قلم سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ ہمیں پڑھائی کی طرف زیادہ سے زیادہ دھیان دینا ہے، خیال کرنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ لکھنا پڑھنا۔ لکھا تو قلم کے ذریعے ہی جاتا ہے، تو قلم سے لکھنے کی پریکٹس، لکھنے کی مشق ہمیں بہت زیادہ کرنی ہے۔ تو آپ کی اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ قلم کتنی اچھی باتیں آپ کو کہہ رہا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیے اب ہمارے سامنے مشقی سوالات کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور ہم اب اس کے مشقی سوالات کیا کیا ہیں جو کتاب سے آپ کے سامنے آ رہے ہیں ان کے بارے میں جانتے ہیں اور ان کو حل کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ پہلا سوال آیا ہے، پڑھیے اور سمجھیے۔ پڑھنا ہے ہمیں اور سمجھنا ہے، یہ پہلا سوال ہے۔ رتبہ یعنی مرتبہ، درجہ یا کلاس سمجھ لی، کون سی کلاس، اسٹیٹس جسے آپ کہہ سکتے ہیں، وہ آپ کا بڑھ جاتا ہے، مرتبہ، رتبہ۔ قدر معنی عزت، جسے آپ سمان کہتے ہیں، وقار اور شان۔ تیسرا ہے مرتبہ اور عزت کے معنوں میں آتا ہے۔ شاہ معنی بادشاہ، مقام معنی جگہ۔ نامور یعنی مشہور و معروف ہو جانا کسی چیز میں۔ بہت رو گے، بہت پچھتاؤ گے۔ تو یہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ میننگ ہمارے سبق میں ورڈ جو آئے ہیں، یہ ہمارے ورڈ میننگ، لفظ و معنی، یہ ہمارے سبق میں تھے، ان کا ہم نے آسان مطلب آپ کو بتا دیا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیے ہمارے سامنے سوال آیا تھا، قلم کے رتبے کو کم کیوں نہیں سمجھنا چاہیے۔ پہلا سوال آیا ہے، قلم کے رتبے کو کم اس لیے نہیں سمجھنا چاہیے کیونکہ قلم کی سب کو ضرورت ہوتی ہے۔ قلم کے ذریعے ہی ہم ترقی اور اونچا مقام حاصل کر سکتے ہیں، اس لیے ہمیں قلم کا رتبہ اور مقام کو بہت اہمیت دینے کی ضرورت ہے۔ تو یہ پہلا سوال تھا جو ہم نے حل کرا، ہم نے کوشش کی کہ اس کا جواب صحیح اچھا سا بنا دیں، تو ہم نے کوشش کی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیے دوسرا سوال ہمارے سامنے ہے، قلم کی شان کو کس طرح سمجھا جا سکتا ہے۔ قلم کی شان جو ہے، قلم کی عزت جو ہے، قلم کا مرتبہ جو ہے، اسے کس طرح سمجھا جا سکتا ہے۔ آئیے میں نے جواب تحریر کیا ہے، اس کو دیکھتے ہیں۔ قلم کی شان کو اس کی عزت اور قدر کر کے سمجھا جا سکتا ہے۔ قلم کو اس کو بڑا سمان دینا چاہیے، بڑی عزت کرنا چاہیے، اس کے بعد ہی ہم اس کی قدر کر سکتے ہیں۔ اس کی شان اسی وقت سمجھی جا سکتی ہے جب ہم اس کی قدر کریں گے، یعنی ہم اس سے اچھے کام کریں گے، کسی کی برائی نہ لکھیں گے، ہمیشہ اچھائی لکھنے کی اور سچائی لکھنے کی کوشش کریں گے۔ آگے چلیے، قلم کا کیا کام ہے۔ تیسرا سوال ہمارے سامنے ہے، قلم کا کیا کام ہے۔ تو جواب لکھا ہے ہم نے، قلم کا کام لکھنا ہوتا ہے۔ نظم کے مطابق قلم کا کام شہرت دلانا ہے۔ نظم میں یہ بات بتائیے کہ میں تمہیں نامور بنا دوں گا، تمہیں مشہور کر دوں گا، تمہاری شان بڑھا دوں گا، تمہارا مرتبہ بڑھا دوں گا، تو یہ قلم کا کام نظم کے حوالے سے یہ رکھا گیا ہے۔ اب دیکھیے ہمارے سامنے چوتھا سوال ہے، قلم سے دور رہ کر رونے کا کیا مطلب ہے۔ قلم سے دور ہو گئے ہم
اور ہم نے پھر اس کو چھوڑ دیا تو ہم کیا ہوگا، ہم کیوں روئیں گے؟ اس کا جواب بھی میں نے تحریر کیا ہے۔ دیکھیے، قلم سے دور رہ کر رونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی انسان قلم سے دور رہ کر لکھنا پڑھنا نہیں سیکھ سکتا، لکھنا نہیں سیکھ سکتا۔ انسان جاہل رہ جاتا ہے اور بعد میں بہت پچھتاتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قلم کو ہم چھوڑ دیں گے تو قلم ہمیں چھوڑ دے گا، اور ہمیں ہمیشہ کے لیے بالکل ایسے ہو جائیں گے جو کسی کام کا نہیں رہتا۔ دیکھیے، اب ہمارے سامنے تیسرا سوال ہے۔ نیچے دیے ہوئے مصرعوں کو مکمل کیجئے۔ سمجھنا نہ تم میرے کو کم، خالی جگہ ہے، تو سمجھنا نہ تم میرے، اب کیا لکھیں گے؟ اس میں آئے گا رتبے، تو رتبے کو کم، رتبے کو کم کرو گے اگر میری صدا، تو اس میں کیا آئے گا؟ میری کرو گے اگر کیا کرو گے؟ قدر کرو گے، تو قدر لکھتے ہیں ہم اس کے اندر، قدر۔ اور پھر اس کے بعد نیچے آ رہا ہے تیسرا جملہ ہے، تیسرا مصرع ہے، میں خالی جگہ سے ملواؤں گا۔ تو دیکھیے کیا ہے، میں شاہوں سے تم کو ملواؤں گا، تو شاہ لکھنا ہے، شاہ ہوں سے بھی تم کو ملواؤں گا، میں دلواؤں گا تم کو اونچا، اونچا اور اونچا کیا ہوتا ہے؟ مقام، تو مقام لکھتے ہیں ہم، مقام۔ اور آخری جملہ پانچواں جو ہے ہمارے سامنے، بہت خالی جگہ اور مجھ سے ہوگے جو دور، بہت روگے، تو روگے لکھنا ہے ہمیں، رے، واو، واو اور حمزہ اور یہ گاف اور یہ روگے۔ تو دیکھیے جواب دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے، ہم نے صحیح بھرے بھی ہیں یا نہیں، ہم سے غلطی تو نہیں ہو گئی۔ دیکھیے، رتبے، قدر، شاہوں، مقام اور روگے، تو یہ ہم نے جواب صحیح کر لیے۔ دیکھا آپ نے؟ آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیے ہمارے سامنے چوتھا سوال آیا ہے، نیچے دیے ہوئے لفظوں کو خانوں کے مطابق الگ الگ کر کے لکھیے۔ اب اس نے کیا ہدایت دی ہے ہمیں کہ خانوں کے مطابق الگ الگ لکھنا ہے۔ ایک طرف مذکر ہے اور ایک طرف مؤنث ہے، یہ آپ جانتے ہیں، نہیں تو میں ایک مرتبہ آپ کو بتاتا ہوں کہ مذکر وہ لفظ ہوتے ہیں جس سے نر ہونا، یعنی پرلنگ جسے بولتے ہیں، وہ ہونا ظاہر ہوتا ہے، یعنی پرلنگ نر ہونا ظاہر ہو، اور مؤنث وہ ہوتا ہے جس سے مادہ ہونا ظاہر ہوتا ہے۔ تو اب اس میں ہم کیسے اندازہ لگائیں گے کہ یہ مادہ ہے یا جو ہے مذکر ہے؟ مذکر یعنی نر اور مؤنث یعنی مادہ۔ اب دیکھیے قلم، تو ہم کیا قلم سے لکھتے ہیں، قلم ٹوٹ گیا، تو ٹوٹ گیا آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے یہ مذکر ہے۔ تو قلم کو ہم یہاں لکھتے ہیں قلم۔ رتبہ، تو رتبہ بھی جو ہے کیا ہے؟ رتبہ دوسرا لفظ جو ہے یہ بھی مذکر ہے۔ قدر، قدر کیا ہے؟ اس کی قدر ہوتی ہے، تو صاف صاف نظر آ رہا ہے، تو یہ مؤنث ہو گیا، ہوتی ہے لکھ رہے ہیں ہم، قدر۔ پھر مقام، اس نے مقام حاصل کر لی نہیں کہتے ہیں، مقام حاصل کر لیا، تو کر لیا مقام بھی جو ہے ہمارے سامنے کیا ہے؟ مذکر۔ اور شان، اس کی شان اچھی ہے، شان اچھا ہے نہیں لکھتے ہیں، تو اچھی ہے، تو شان ادھر آ جائے گا، شان۔ کام، وہ کام کرنے لگا، وہ کام کر گیا، کام ہو گئی نہیں بولتے ہم، تو کام جو ہے ہمارے سامنے آیا، تو یہ ہمارے مذکر ہو گیا۔ اور جگہ اور عزت جو ہے مؤنث ہے، یہ جگہ اچھی ہے اور اس کی عزت ہوتی ہے،
इज़्ज़त। तो अब हम इसका जवाब देख लेते हैं कि हमने सही किया है। देखिए, कलम, मुकाम, रुतबा, काम, कद्र, जगह, शान और इज़्ज़त। तो हमने ये जवाब भी सही कर लिया। आगे चलते हैं। देखिए, नीचे जो है लफ्ज़ों के मुतज़ाद लिखिए। मुतज़ाद आपको बता चुका हूँ मैं कई मरतबा, कई असबाब पे। ये फिर एक मरतबा, मुतज़ाद वो लफ्ज़ होते हैं जो एक दूसरे की ज़िद होते हैं, यानी अपोजिट, विलोम जिसे हिंदी में कहा जाता है। अब देखिए, कम, कम का उल्टा क्या होगा? ज़्यादा। तो ज़्यादा लिख देते हैं इसके नीचे, ज़्यादा। शाह, शाह का ये मुतज़ाद पूछ रहा है, तो शाह का उल्टा क्या होगा? उससे नीचे पोस्ट वाला वो आएगा, तो वज़ीर। वाव, जे, ये और रे, वज़ीर। ऊंचा, ऊंचा का उल्टा क्या होगा? नीचा। तो नीचा लिख देते हैं, नीचा। बच्चा, तो बड़ा हो जाएगा ये। भाई बच्चे को तो छोटा कहते हैं ना, बच्चा बड़ा। और दूर, दूर का मतलब दूर, तो इसका उल्टा क्या होगा? पास। आइए जवाब देखते हैं। इसके बाद हम इसे पास लिखने के बाद, देखिए अब जवाब देख लेते हैं हमारे सामने। मुतज़ाद, अच्छा, हमने बच्चा लिखा था, उसके अंदर बच्ची लिखा उन्होंने। कम, ज़्यादा, वज़ीर, नीचा, ये बच्ची लिख दिया। इसका मतलब इन्होंने ये मुज़क्कर मुअन्नस के हिसाब से उल्टा बनाया है, तो इसे बच्ची कर लेंगे अपन। दूर का पास। तो देखा आपने किस तरीक़े से हमने ये जवाब, मैंने छोटा लिखा, वहाँ पर वो छोटा भी सही था उसका, बच्चा। तो बच्चा छोटा बच्चा होता है और बड़ा जो होता बड़ा होता है। तो ये बच्ची हमने इसका जेंडर के हिसाब से इन्होंने मुज़क्कर मुअन्नस के एतबार से इसको उन्होंने विलोम शब्द यानी मुतज़ाद लिखा है। आगे चलते हैं। देखिए, हमारे सामने नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। अब छठा सवाल हमारे सामने है, जुमलों में इस्तेमाल करना है इन लफ्ज़ों को। रुतबा, सदा, ऊंचा, नामवर, दूर। मैंने कुछ जुमले बनाए हैं, देख लेते हैं, हम उनको इस्तेमाल किया है, उनको जवाब देते हैं, लिखते हैं, जवाब करते हैं। पहला है रुतबा। हमें कलम का रुतबा समझना चाहिए। हमें कलम का रुतबा कभी कम नहीं समझना चाहिए। या ये जुमला भी बन सकता था कि हमें कलम का रुतबा समझना चाहिए। दूसरा है सदा। लफ्ज़ ये है सदा, सदा माने हमेशा। सदा हमें सच बोलना चाहिए, ये भी जुमला हो गया, तो सदा हमने यहाँ इस्तेमाल कर लिया इसका। और उसके बाद ऊंचा, कलम की ही कद्र करने से ऊंचा मकाम हासिल किया जा सकता है। कलम की कद्र करने से ही ऊंचा मकाम हासिल होता है, अगर नहीं करेंगे तो हम ऊंचा मकाम हासिल नहीं कर सकते। फिर उसके बाद है नामवर। नामवर माने बताया था हमने, लफ्ज़ों में मानी जब आए थे, मशहूर। कलम का काम नामवर बनाना या नामवर करना है। नामवर कर देता है वो, या तो बना देता है या कर देता है। कलम से दूर होकर बहुत ज़्यादा रोओगे, तो कलम से दूर हो जाओगे तो बहुत ज़्यादा रोओगे, यानी इससे बहुत ज़्यादा पछताओगे। तो कलम का काम नामवर करना होता है। आप देखते हैं जो भी कलम से काम करते हैं उनकी समाज में, उनकी माशरे में किस तरह से इज़्ज़त की जाती है। आगे चलते हैं। हमारे सामने अब 7वां सवाल आ चुका है जिसमें हम खुशख़त लिखते हैं। वो हिदायत भी यही है, हमारे सामने कुछ लफ्ज़ आएंगे, उनको 5-5 मरतबा लिखना है। देखिए, कलम, तो कलम लिखते हैं हम, कलम, कलम, फिर कलम। आपने भी कॉपी निकाल ली होगी और लिखते जाइएगा। कलम, एक दफ़ा इसको मैं कशिश से बनाता हूँ। कलम, फिर ये कलम। उसके बाद आपके सामने है रुतबा, तो रुतबा लिखते हैं, रुतबा। फिर रुतबा लिखते हैं, इसको कशिश से बना सकते हैं हम, रुतबा। फिर रुतबा लिखते हैं, रुतबा।
उसके बाद फिर रुतबा, एक मरतबा, रुतबा, रुतबा। तो हमने कलम लिख लिया और रुतबा लिखा। आगे चलते हैं। देखिए मकाम लिखा हुआ है तो मकाम लिखते हैं, मीम काफ अलीफ और मीम, मीम काफ अलीफ और मीम। मकाम, मकाम का मतलब होता है जगह, मकाम, 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 मकाम। फिर उसके बाद मकाम लिखने के बाद हम लिखेंगे तुम्हें, तुम्हें, जिसको हम किसी आप भी कहते हैं, तुम्हें। तो तुम्हें लिखते हैं, ते मीम दो चश्मी है और ये तुम्हें। फिर तुम्हें लिखते हैं, तुम्हें। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, यूँ भी तुम्हें लिखा जाता है, याद रखिएगा। दोनों तरह से लिख सकते हैं हम तुम्हें, लेकिन जो हमें लिखा हुआ मिला है हम उसकी ही मशक करते हैं, तुम्हें, तुम्हें, तुम्हें। उसके बाद बहुत लिखा हुआ है, बहुत, बे है और ते, बहुत। फिर बहुत, फिर बहुत, फिर बहुत, और ये एक मर्तबा और बहुत लिखते हैं। फिर उसके बाद एक बार और लिखते हैं, बहुत। तो हमने मकाम और तुम्हें और बहुत लिखा। तो इस तरह से हमारा ये सबक जो कलम के हवाले से था उसको हमने मुकम्मल कर लिया। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आदाब।